کی تاریخ کو دوہراؤ جوانوں، جرأت کا علم جا بجا لہراؤ جوانوں۔ اس کا یہ کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، میں اقرار کا مکلف ہوں اور اقرار پر ہی عقیدہ بن گیا۔ آج کا مسلمان ہم سے دور کیوں کی جو وسعتیں، جو رخصتیں، یاد رکھو کہ ہر جگہ عظیمت کو لاؤ گے تو نقصان ہوگا، لوگ تم سے بھاگیں گے، تھوڑے آئیں گے اکثر بھاگیں گے۔ یہ جو مزاج کو میں خراب نہیں ہوں، میں غلط نہیں ہوں، میرے میں کمزوریاں نہیں ہیں، جہاں کمزوری ہو میری کمزوری کیا ہے، اس لیے تو ہم کسی کو کچھ بولتے نہیں، ہو سکتا ہے ہم سے غلطیاں ہوتی ہے، بس یہ ہماری کمزوری ہے۔ تو عرض یہ کہ سائنس ہو، ٹیکنالوجی ہو، ڈاکٹر ہو، ہر شے پڑھنے کے بعد بھی جو دیکھ کر کہتا ہے کہ جی یار اس کو تو قدرت کو اور ماننا چاہیے کہ بھائی انسان کے باڈی کے اندر جب ڈاکٹر پڑھتا ہے کہ کوئی کمزوری اللہ نے نہیں رکھی ہے، وہ خود بخود بھی ڈاکٹر ہے، اگر اس کے مرض کا علاج خود بخود بھی ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے پاس تو سمجھ لو نا کہ اللہ نے تمہارے رزق کا ذریعہ بنایا ہے، ضرورت نہیں تھی۔ ضرورت نہیں تھی۔ ادھر ایک حیران کن بات یہ کہ انسان بنا ہے اشرف المخلوقات ہے، کسی جانور جنگلوں میں رہتے ہوئے کیا بیمار نہیں ہوتے؟ ان کے لیے کون سا ڈاکٹر؟ کیا جانور بچے نہیں دیتے؟ ان کے لیے کون سے ڈاکٹر ہیں؟ تو انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنائے گا، ایسے ہی بنا دیا، ہر چیز سے اس کا رزق کو وابستہ کر دیا۔ آپ کو بخار ہوتا ہے اس کے لیے گولی ملتی ہے، اس گولی کے پیچھے انسان عقل حیران رہ جاتی ہے، ایک فیکٹری لگتی ہے، اس فیکٹری میں ہزاروں لوگ کام کرتے ہیں، اس کے لیے ڈاکٹر بنتے ہیں، وہ پوری دنیا میں دکانوں میں پھیلتی ہے 10 روپے کی چیز 20 روپے کی، لیکن اس 20 روپے پہ انسان سوچتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں لوگ کھاتے ہیں، عقل دنگ رہ جاتی ہے جتنا سوچتا ہے بندہ۔ اس لیے کہیں ہوگا یا اللہ مجھے معاف فرما، میری ستاری فرما، یہ نہیں کہ اپنی کھوپڑیاں گھمانا شروع کر دو۔ انسان پھنستا کب ہے؟ جب وہ اپنی عقل استعمال کرتا ہے، اپنے تدبیریں سوچتا ہے۔ جب انسان اپنی تدبیریں سوچتا ہے گناہ کے بعد اور توبہ نہیں کرتا تو برباد ہوتا ہے، برسیسہ کی طرح۔ برسیسہ بھی اسی طرح تھا، ایک عابد زاہد انسان تھا۔ جب انسان نیکی کی بلندیوں پر یہ پہنچ کے کہے کہ جی مجھ سے گناہ ہوتا ہے اور میری توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ پہ تو غرق ہوگا، انسان اپنے آپ کو خود غرق کرتا ہے۔ اللہ ہمیں ایسا بچائے، توبہ کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے یہاں اس قصے میں ایک سبق دے دیا کہ جب انسان اپنی عقل دوڑاتا ہے تو وہ بھیڑیے کے حوالے ہو جاتا ہے۔ تو برسیسہ کو شیطان نے کہا کہ تو یہ کر دے، اس لڑکی کو مروا دیا، اور مارتے مارتے مرتے جو ہے نا کر دے، آخر جیل پہنچ گیا، پکڑا گیا، اس پکڑوایا بھی۔ تو جب پھانسی کندھے پہ پہنچ گئے تو کہنے لگا مجھے کیسے بچوں گا، کہ مجھے سجدہ کر دے بس۔ تو سجدہ تجھے کیسے کروں گا، بچ جائے گا؟ کہا سجدہ تو بس گردن جھکا رہے، سجدہ ہے نا، اس وقت تو پھانسی پہ، اور اسی میں کھڑا ایمان سے بھی چلے گیا۔ کیوں کہ توبہ، یہ آج کل جو مایوس کرتے ہیں تمہیں، کون سے ماحول میں رہتے ہو؟ خود ہم گناہوں سے بھرے، ہر آدمی گناہ اپنے گربان میں جھانکے تو پتہ چلے نا۔ اپنے لیے اللہ کو رحیم کر دیا، دوسرے کو قہار کر دیا۔ اور بھائی اپنے لیے قہار کر دو، دوسروں کے لیے رحیم کر دو تو صحیح ہو جاؤ گے۔ سب کے لیے جب غفور رحیم ہے پھر سب کے لیے رب ہے، سب کا رب ہے۔ تو اپنی عقلیں مت دوڑاؤ بس، پھر جھک جاؤ اللہ کے سامنے، یا اللہ میری تعریف فرما، یا اللہ مجھے معاف فرما۔ میں نے لوگوں کے سامنے اقرار کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، تاکہ ان کے بعد یہ بھی تباہی ہے تمہاری، جا کے بعد اپنے رب سے معافی مانگو۔ تم کو کیسے میری تعریفیں ہو جائیں گی، یہ ہو جائیں گی، اور یہ کوئی نہیں، حدیث میں ہے کہ جس صحابی کا وہ مسئلہ ہوا تو آپ نے فرمایا، حضور نے فرمایا میری خواہش یہ تھی کہ وہ اپنے عیبوں کو چھپاتا،
یار اس نے میری بات دوسرے کو بتا دی. یار میں تمہیں ایک بات بتاؤں اپنی, کسی کو بتانا مت. کسی عقل مند نے کیا خوب کہا ہے کہ تو اپنا راز خود نہ چھپا سکا اور دوسروں کو بولتا ہے کہ کسی کو بتانا مت. تیرا عیب تھا, تو اس کو امانت میں نہیں رکھ سکا اور دوسروں کو بول کے کہتا کسی کو بتانا مت.